ناظرین، نسیم شاہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. ان کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، ان کا ایک انسٹاگرام پیج ہے، ان کا ایک فیس بک پیج ہے، شاید لنکڈ ان بھی ہوگا، ادھر میں نے چیک نہیں کیا. یہ قومی ہیروز ہیں. جو بھی ایک فیمس سیلیبریٹی بنتا ہے تو وہ کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ سوشل میڈیا ہینڈلز کریٹ بھی کریں اور ان کو مینیج بھی کریں، اور پھر اس میں مارکیٹنگ کے تھرو جو پیسے آئیں اس کی 1% طے کر لی جاتی ہے. نسیم شاہ ابھرتے ہوئے، بلکہ اب تو اسٹیبلشڈ ہمارے کرکٹر ہیں، ان کا بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس، تو وہاں سے ایک پوسٹ لگ گئی. وہ شاید جو ان کی کمپنی ہے اس کو جو ہینڈل کرتی ہے انہی میں سے کسی سرفرے ورکر نے لگا دیا ہوگا، جس کے اندر کوئی اینٹی گورنمنٹ ایموشنز پائے جاتے ہوں گے. اب اس پوسٹ کی جو کاسٹ ہے وہ 2 کروڑ روپیہ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 کروڑ روپیہ ہے یہ نسیم شاہ پے کریں گے یا وہ جو سوشل میڈیا مینیجر ہے وہ پے کرے گا. عموماً اس حالات میں امید یہ کی جا رہی تھی کہ چونکہ نسیم شاہ نے معذرت بھی کر لی ہے اور حکومت اور پی سی بی کوئی کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے اور ایک وارننگ دے کے معاف کر دیں گے، لیکن ایک بہت سٹرکٹ قسم کا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے اور نسیم شاہ پہ 2 کروڑ کا جو فائن ہے وہ امپوز کیا گیا ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ فار میڈیا کنزمپشن اینڈ فار پبلک اویئرنیس اور دوسرے پلیئرز کو خوف زدہ کرنے کے لیے یا ان کو وارننگ دینے کے لیے اتنی بڑی سٹرکٹ قسم کی جو ہے نا پنشمنٹ نسیم شاہ کو دی گئی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو سزا ہے اس کو ریووک کر لیا جائے اور ان کا جو جرمانہ ہے وہ اس کو یا کم کر دیا جائے یا معاف کر دیا جائے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی مثال عبرت کا نشان بنانا، اس طرح کی ایک مثال سیٹ کرنے کے لیے نسیم شاہ کے اوپر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ امپوز کیا گیا ہے. اگر یہ جرمانہ وہ پے کرنا پڑتا ہے تو ان کی جو پی ایس ایل کی جو کنٹریکٹ ہے اس میں سے اچھی بھلی فیس انہیں اس فائن کی مد میں دینی پڑے گی یا پہلے اپنی سیونگز ہیں ادھر میں سے دینا پڑے گا، وٹ ایور. لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جی یہ فائن ریووک ہو جائے گا. اب ناظرین، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں نسیم شاہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی ہے. دیکھیں، یہ جو ہمارے سپورٹس سیلیبریٹیز ہیں یا شعبے سیلیبریٹیز ہیں، یہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کو بس ایک طرح سے ریلیونٹ رکھنے کے لیے سوسائٹی میں وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اب اگر ایک سیلیبریٹی کو سال میں 2 کروڑ روپیہ دینا پڑے تو میرے خیال میں وہ ان سوشل میڈیا سے اتنا کماتے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ نسیم شاہ کی سوشل میڈیا سے جو انکم ہے وہ 2 کروڑ ہے. ہوگی، لاکھوں میں ہوگی. اس میں سے کچھ ایک بڑا شیئر وہ سوشل میڈیا مینیجر لے جاتے ہیں اور کچھ حصہ ان کو آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو سال میں 2 کروڑ روپیہ کسی ایک ایسی رونس اس پوسٹ پر دینا پڑ جائے تو ان کے لیے تو یہ پھر پاسبل نہیں ہوگا. لیکن میڈیا میں لگ رہا ہے کہ جی وہ جو نسیم شاہ ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف یا حکومتی یہ جو سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ہمیشہ سے ان کا رویہ کولڈ رہا ہے. حکومتی سرکل اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے والے ایک صحافی منیر فاروق کا ایک میں نے کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان سے جب شہباز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا گیا یا ایک دفعہ وہ محسن نقوی کے قریب تھے تو وہ ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی بڑی پھیکی سی تھی اور فورسڈ قسم کی اسمائل تھی، اور وہ یعنی کہ ان کے دل میں حکومتی سیٹ اپ کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں ہیں. ان کا اینڈ پوائنٹ شاید یہی ہوگا کہ ابھی اس میں جتنی سزا ہوئی ہے یہ کم ہے یا اور بھی ہونی چاہیے، یا جتنی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے.
اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو سپورٹس ہے یہ بھی ایک لیول پہ آ کے پولیٹکس بن جاتی ہے۔ اب پولیٹکس اس قسم کی ہوتی ہے کہ کبھی جو ہمارے پلیئرز ہیں انہوں نے ایک دفعہ اپنے سوشل ہینڈلز پرو پلیسٹائن کر دیے تھے، اور غالباً یہ ورلڈ کپ کا ٹائم تھا یا انڈیا میں تھے، اس وقت ساری ٹیم نے اپنے ہینڈلز جو ہے نا غزہ کے پیپلز کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے سوشل ہینڈلز وہ چینج کر دیے تھے۔ تو یہ بھی ایک پولیٹکس ہے۔ تو اگر کبھی کبھی یہ کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے جو کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ غلطی سے ہوا ہے یا ہیک ہوا ہے واٹس ایور، یعنی کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ وہ جو ٹویٹ ہے، جو پوسٹ ہے ایکس کی پوسٹ، وہ نسیم شاہ نے خود کمپوز نہیں کی ہوگی۔ میں بھی ان کو پہلے دکھایا گیا ہو کہ جی یہ ہم چلا رہے ہیں، اور انہوں نے بے دھیانی میں یا اپنے کنٹریکٹ کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے اور اپنے جو منیر فاروق کے مطابق ان کے جو کولڈ قسم کے جذبات ہیں اس رجیم کے لیے، ان کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے کہہ دیا ہوگا کہ جی چلا دیں، لیکن 10 منٹ کے اندر اندر ان کو اپنے اس غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اب سپورٹس والوں کو تھوڑی سی روم دینی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اب آپ ان سے ایکٹنگ کرائیں کہ جی آپ محسن نقوی کے ساتھ کھڑے ہیں تو جائیں اور ان کے ساتھ اچھا دل سے حگ کریں، اور وہ جو آپ کی سمائل ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس میں کتنی کولڈنیس ہے، کتنی وارمتھ ہے۔ یہ اگر وہ آپ اپنے سپورٹس سٹارز کو اس پیرامیٹر کے اوپر جج کرنے لگیں گے تو وہ پھر ان کے ذہن میں نہ ایک خوف ہی رہے گا۔ ابھی یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے تو نسیم شاہ کی دیکھنا آنے والے میچز میں پرفارمنس پہ کافی فرق پڑے گا۔ وہ لیونگ اینٹیٹیز ہیں، ان کے ایموشنز ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ان کے ذہن پہ یہی اسی چیز کی پریشانی ہوگی کہ بھی میرے اوپر اتنا بڑا عذاب 2 کروڑ کا ڈھال دیا گیا ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے تو ان کی پرفارمنس پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کنٹریکٹ کی ابلیگیشنز ہیں سارا کچھ، دیکھیں ہمارے جو سپورٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ سپورٹس ایک فل ٹائم جاب ہے، تو جتنے بھی اس وقت کرکٹرز آ رہے ہیں یا دوسرے پلیئرز آ رہے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور جو ہمارا کنٹریکٹ ہے وہ انگلش میں تیار کیا جاتا ہے، اور انگلش بھی وہ بالکل ہی جو آفیشیل جارگنز والی لینگویج اس میں، تو ان کو اتنی اس کے ساتھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ تو اس میں یا تو پھر آپ ان کو پہلے ایجوکیٹ کریں، سارا ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کی اویئرنیس میں اضافہ کریں، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے جو ہے نا فالو اپ سیشن کرتے رہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنے اس کنٹریکٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنایا جائے کہ آپ 1-2 لائنوں کی جو ٹویٹ ہے اس کی کاسٹ کر دیا آپ نے 2 کروڑ روپیہ۔ اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔